السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنزرویشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز. انٹروڈکشن میں جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یاسر اینڈ عارف. تو وہ ایک فارسٹ کو وزٹ کرنے جاتے ہیں along with پروفیسر احمد. تو جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ بہت دے آر ویری ایگر، یعنی وہ بہت چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو وہاں ایکسپیرئنس حاصل کیا ہے، جو انہوں نے وہاں دیکھا ہے، دے وانٹ شیئر دیٹ ایکسپیرئنس ود دیئر کلاس میٹس. اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ادر کلاس میٹس کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتے تھے. اسی طرح اور بھی چلڈرنز جو وہاں وزٹ پر گئے تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم یہ ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے وہاں کیا ایکسپیرئنس کیا ہے، کیا دیکھا ہے. تو وزٹ کرنے کے لیے وہ اور بھی کئی جگہ چلے گئے تھے، جیسا کہ بھرت پور سینکچری ہے. تو اسی طرح سم ادرس ہیڈ ہرڈ، بہت سارے ایسے ہیں جن نے پہلے ہی سنا تھا، جو پہلے جانتے تھے کہ کاجیرنگا نیشنل پارک کے بارے میں سنا تھا، لوگچا وائلڈ لائف سینکچری کے بارے میں سنا تھا، گریٹ نکوبار بایوسفیر ریزرو کے بارے میں سنا تھا، اینڈ ٹائیگر ریزرو کے بارے میں سنا تھا. بہت سارے ایسے بچے تھے جنہوں نے ان سینکچریز کے بارے میں سنا تھا، لیکن پہلی بار یہ کسی فارسٹ کو وزٹ کرنے جا رہے تھے. تو اس دوران انہیں یہ خیال آیا کہ یہ جو سینکچریز ہیں، نیشنل پارکس ہے، وائلڈ لائف سینکچریز ہیں، بایوسفیر ریزروز ہے، واٹ از دا پرپز آف میکنگ نیشنل پارکس، کہ ان کا کیا کام ہے ان کو بنانا. تو ان کو بنانے کا کیا ریزن ہے، وجہ کیا ہے، تو یہ کس لیے بنائے جاتے ہیں. تو یہ ان کے اس سوچ میں پڑ گئے. تو یہ انٹروڈکشن تھا. تو اس کے بعد جو ہے ڈیفارسٹیشن اینڈ اٹس کازز، اس کے ساتھ جو ہماری بک میں دیا ہوا ہے کہ اے گریٹ ویرائٹی آف پلانٹس اینڈ اینیملز، یعنی بہت سارے پلانٹس اینڈ اینیملز ارتھ پلینٹ پر ایگزسٹ ہو رہے ہیں. تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ دیر آر مینی پلانٹس اینڈ اینیملز وچ آر ایگزسٹنگ آن دس ارتھ. تو یہ بہت سارے ہمارے لیے اسینشیل ہے، ہماری ویل بینگ کے لیے، ہمارے سروائیول کے لیے، یا سروائیول آف مین کائنڈ جو ہے، اس کے لیے پلانٹس اینڈ اینیملز کا ہونا بہت ضروری ہے. تو لیکن آج کل کی دنیا میں دیر از تھریٹ ٹو سروائیول آف دیز آرگنزمز. جو یہ ادر آرگنزمز ہیں ہیومنز کے ساتھ، ان کو بہت تھریٹ ہو رہا ہے کہ ان کی جو پاپولیشن ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے. یہاں بہت ساری ایسی اسپیشیز ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو گئی ہے، یہاں جو ولنریبل ہیں یا جن کو تھریٹ ہے. تو اس کا جو ریزن ہے، یہ میجر تھریٹ ٹو سروائیول آف دیز آرگنزمز از ڈیفارسٹیشن. اس کا جو میجر ریزن یہاں دیا گیا ہے دیٹ از ڈیفارسٹیشن، یعنی کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز، ان ایبیٹڈ کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز. ہم جانتے ہیں کہ جو ڈیفارسٹیشن ہے، ڈیفارسٹیشن مینز کلیئرنگ آف فارسٹس اینڈ یوزنگ دیٹ لینڈ فار ادر پرپز، یعنی ہم جنگلوں کو صاف کرتے ہیں، ان کا صفائی کرتے ہیں، اس زمین کو پھر کسی دوسرے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ ڈیفارسٹیشن. ٹریز ان دا فارسٹ آر کٹ، یعنی جو ٹریز ہوتی ہیں، ہربس، شربس، ٹریز، ان کو کٹ کرتے ہیں. تو ان کو جب کٹ کرتے ہیں یعنی کسی کام کے لیے، جیسے ٹمبر کے لیے یا فیول کے لیے، تو اس کے لیے یہ فارسٹ کٹ کیے جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتا ہے کہ پروکیورنگ لینڈ فار کلٹیویشن، یعنی لینڈ کا صفایا کیا جاتا ہے تاکہ وہاں کلٹیویشن کیا جائے، وہاں دوسرے جو کراپس ہیں وہ کلٹیویٹ کیے جائے. یا دوسرا ریزن یہ ہے کہ بلڈنگ ہاؤسز اینڈ فیکٹریز، اس لیے ان کا صفایا کیا جاتا ہے کہ وہاں ہاؤسز بنائے جائیں، وہاں فیکٹریز بنائی جائیں، یا میکنگ فرنیچر آر یوزنگ ووڈ ایز فیول، یا اس لکڑی کو ایز فرنیچر، اس کا فرنیچر بنایا جائے، یا اس لکڑی کو ووڈ ایز ووڈ یا فیول استعمال کیا جائے فار انرجی سورس. اسی لیے انہیں 3 ریزنز ہیں جن کے لیے یہ فارسٹس کٹ کیے جاتے ہیں، ان کو کاٹا جاتا ہے، ان کا صفائی کیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ کچھ نیچرل کازز بھی ہے انہیں ڈیفارسٹیشن کے. دیر آر سم نیچرل کازز فار ڈیفارسٹیشن. اور فارسٹ فائرس، وہ ہے فارسٹ فائر ہے، انہیں جنگلوں میں اپنے آپ آگ لگ جاتی ہے، بھیانک آگ لگ جاتی ہے. اینڈ سیویئر ڈراٹ، اور کبھی کبھی ڈراٹ بھی ہو جاتا ہے. یعنی کہ ڈراٹ کا مطلب یہ ہے بچوں کہ جب بہت سال تک یا 1 سال یا 2 سال تک جب بارش ہوتی نہیں ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ڈراٹ پڑ جاتا ہے، اور پیڑ جو ہے وہ سوکھ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں جو کنسیکوینس آف ڈیفارسٹیشن، اگر ڈیفارسٹیشن ہو گئی یا ہم نے ڈیفارسٹیشن کی ہے تو واٹ آر دا کنسیکوینس، اس کے کیا مضر اثرات ہیں. یاسر اینڈ عارف کو ریکالڈ دا کنسیکوینس آف ڈیفارسٹیشن. تو دے ریممبر دیٹ deforestation increases the
تو انہیں یاد آیا, انہوں نے ریکال کیا کہ ہم نے کبھی پڑھا تھا کہ کیا ہو جاتا ہے اگر ڈیفارسٹریشن ہو جاتی ہے. اٹ انکریزز دا ٹیمپریچر, یعنی ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے دیٹ ول انکریز اینڈ پولوشن لیول آن دا ارتھ. ٹیمپریچر انکریز ہو جائے گا, پولیوشن لیول جو ارتھ پر ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی. اٹ انکریز دا لیول آف کاربن ڈائی آکسائڈ. بچوں آپ کو پتہ ہے جو پیڑ پودے ہوتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں, آکسیجن دیتے ہیں, اور جو ہیومنز ہیں وہ آکسیجن, یا اینیملز جو ہوتے ہیں وہ آکسیجن لیتے ہیں. اگر ہم نے ٹریز کو کٹ کر دیا, یعنی جنگلوں کا صفایا کر دیا, تو جو آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ لیول جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں انکریز ہو جائے گی. انکریز دا لیول آف کاربن ڈائی آکسائڈ ان دا ایٹماسفیئر. اور اس کے بعد گراؤنڈ واٹر لیول جو ہے گیٹس لوورڈ, یعنی گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ لوور ہو جائے گا. گراؤنڈ واٹر جو زمین کے اندر ہمارے پانی کی جو ایبنڈنس ہے, بہتات ہے, وہ ریڈیوس ہو جائے گی, وہ کم ہو جائے گی. تو دے نو دیٹ ڈیفارسٹریشن ڈسٹربز دا بیلنس ان نیچر. ان کو پتہ تھا کہ اگر ڈیفارسٹریشن ہو بھی گئی یا ڈیفارسٹریشن جو ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے جو نیچر کی بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی, یعنی جو توازن ہے وہ توازن ٹھیک نہیں رہے گا, وہ امبیلنس ہو جائے گا. دے ور ٹولڈ بائی پروفیسر, جو پروفیسر احمد ہیں انہوں نے ان سے کہا تھا کہ یعنی دیٹ اف کٹنگ آف ٹریز کنٹینیوز, اگر یعنی جنگلوں کا صفایا کنٹینیو رہا, مسلسل جنگلوں کو صفایا کیا جا رہا ہے, تو رین فال اینڈ دا فرٹیلیٹی آف دا سوئل ول ڈکریز. رین فال بھی کم ہو جائے گا, اور سوئل کی جو ریچنیس ہے, نیوٹرنٹس جو ہے وہ کم ہو جائیں گی, تو سوئل فرٹیلیٹی اپنے آپ ختم ہو جائے گی. سوئل میں وہ طاقت نہیں رہے گی, اور پلانٹس ڈیولپ نہیں ہو جائے گی, نئے ٹریز ڈیولپ نہیں ہو جائیں گے. مور اوور دیر ول بی انکریز چانس آف نیچرل کیلامٹیز. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے, اگر انکریز ڈیفارسٹریشن ہوگی تو اس کی وجہ سے نیچرل کیلامٹیز ہو جائیں گی, فلڈس آ جائیں گے, ڈراٹس ہو جائیں گے, یعنی سوکھا ہو جائے گا. اور نیچرل کیلامٹیز کی وجہ سے کیا فلڈس بھی زیادہ آ جائیں گے, اور ڈراٹس بھی ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ we will continue tomorrow this topic again.